بے بسی اور بے چارگی کے اندوہناک عالم میں ڈوبا یہ گونگا اور سوکھا پتلا لڑکا 13 سالہ رضوان ہے، جو کہ موت اور زندگی کے کشمکش میں پچھلے 1.5 سال سے کسی مسیحا کا راستہ تکتا ہوا جسمانی طاقت مکمل طور پر کھو چکا ہے۔ یہ والدین کا جگر گوشہ رضوان اس سے پہلے مکمل طور پر صحت مند اور خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا، باقاعدگی سے اسکول جاتا تھا، پھول جیسے حسی چہرے پر ہر وقت تبسم اور مسکراہٹ پھیلی ہوتی تھی۔ اگرچہ رضوان گونگا تھا، لیکن والدین اپنے حسین و جمیل گونگے بچے کے لیے اس کے گونگے پن پر بالکل پریشان نہ تھے، کیونکہ اس وقت رضوان تعلیم اور صحت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ تھا۔ بدقسمتی سے ایک دن علاقے میں ملیریا اور ٹائیفائیڈ ویکسین کے لیے کیمپ لگایا گیا۔ اس کیمپ کا لگنا ہی اس پریوار کے لیے مصیبت اور نہ ختم ہونے والے دردوں کا سندیشہ ثابت ہوا۔ رضوان خوش و خرم اسکول سے چھٹی کے بعد اپنے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں اس کی نظر ویکسین والی کیمپ پر لگی۔ جیسے ہی رضوان کیمپ کے اندر داخل ہوا تو وہ باقی احوال اشاروں سے کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ ایک موٹی عورت نے زبردستی پکڑ کر ویکسین کا انجیکشن لگایا۔ وہ دن اور آج کا دن کوئی ایک پل بھی ایسا مشکل سے نہیں گزرا کہ رضوان کے والدین بغیر آنسو بہائے سوئے ہو۔ رضوان کے والد سید باچا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کا نام رضوان خان ہے۔ آج سے تقریباً 1 سال 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ اس علاقے میں کیمپ لگا، جو میڈیکل کیمپ لگتا ہے علاقوں میں گلیوں میں، اور وہ اس میں انہوں نے بغیر پوچھے اس بچے کو انجیکشن لگایا۔ نرس نے یہ اسکول سے آیا تھا، اور اسکول میں آنے کے بعد جب اس نے دیکھا تو کیمپ لگا، کیمپ میں اس نے دیکھا جا کر تو نرس نے اسے انجیکشن لگایا۔ اس انجیکشن کے بعد دوسرے دن سے اس کو الٹیاں اور دست آنے شروع ہو گئے۔ وہ دن ہے آج کا دن ہے کہ الٹی اور دست کر رہا ہے، جس کے بارے میں ڈی سی کو بھی آگاہ کیا گیا، تمام عملہ جو پولیو کا اور یہ خطرے والوں کا جو بھی تھا ان کو بھی بتایا گیا، لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی اس پہ۔ اس وقت میں تھا نہیں، کام پر اپنی ڈیوٹی پہ تھا، کام پہ گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو یہ بچے نے بتایا پورا صورتحال کہ اس طرح کا ٹینٹ لگا ہوا تھا، اور اس میں آ رہا تھا اسکول سے، اور جب میں نے دیکھا اشاروں کی زبان میں جس طرح یہ بات کرتا ہے ہم لوگ سے گھر والوں سے، میں اس کا والد ہوں، تو اس نے بتایا کہ اس طریقے سے نرس نے مجھے انجیکشن لگایا، میں دیکھ رہا تھا، اور اس نے نہ مجھ سے پوچھا، نہ گھر کا کوئی افراد اس کے ساتھ نہیں تھا، جبکہ یہ 13 سال کا بچہ ہے، اس کے لیے انجیکشن کا کوئی لاؤ نہیں ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کو لگایا جاتا ہے 5 سے 6 سال کا، یا 4 سال یا 3 سال، اور یہ 13 سال کے بچے کو انہوں نے انجیکشن لگایا، کیوں لگایا؟ آہستہ آہستہ یہ بہت جاندار اور بڑا خوبصورت بچہ تھا، بڑا ایکٹیویٹ بچہ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو انفارم کرنے کے باوجود انہوں نے اس کا کوئی کیئر، کوئی دیکھ بھال نہیں کیا۔ ہر ہاسپٹل میں جہاں بھی گئے ان کو بتایا کہ یہ آپ کے پلانے ادارے کی وجہ سے ہوا ہے، جنہوں نے یہ میڈیسن جو انجیکشن وغیرہ اس کو لگے اس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوئی ہے۔ اس کی پوری فیملی، پورا خاندان اس کی وجہ سے، آپریشن کی وجہ سے اس کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں تمام گورنمنٹ کو آگاہ کر دی گیا، لیکن گورنمنٹ نے کوئی توجہ اس پہ ہمارے لیے نہیں کی۔ ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے، یہ درخواست ہے کہ اس بچے کو خاص کر اس کو، اور ایک اور بچہ ہے، اس کو دیکھا جائے، اس کا علاج معالجے کے لیے وہ اس پہ کوئی غور و فکر کریں۔ علاقے کے ایک معزز فلاحی شخصیت اور ڈاکٹر انور شیر نے اس حوالے سے سما پشتو کی ٹیم کو بتایا کہ اس علاقے کا واحد ہسپتال جو کہ وقف ہسپتال تھا اس کو بھی بند کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے میں علاج کی مناسب سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اس قسم کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا،
بات دراصل یہ ہے، ہمارا جو ایریا ہے نارتھ نازب آباد بلاک یو تیر کالونی پہاڑ گنج کالونی، یہاں ایک ہاسپٹل عیادت رحمت کے نام سے جو وقف ہوا تھا 1996 میں، جس کی بنیاد عبدالستار مسلم مرحوم صاحب نے رکھی تھی، جس سے غریب طبقے کے لوگوں کو بڑا اچھا ٹریٹمنٹ میسر ہوتا تھا. ڈیلی اس میں 8-10 کیسز لیبر روم کے ڈیلیوری کے ہوتے تھے. اچھا، تو ابھی 2017 میں انہوں نے ایک چلتے ہوئے ادارے کو بند کر دیا، وقف ادارہ، جس سے تقریباً 5-6 علاقے ریکور ہوتے تھے، جس میں بچوں کا علاج ہوتا تھا اور گائننگ فیمیل کا ٹریٹمنٹ چلتا تھا. اسی ادارے کے کچھ ایسے ہونر ہیں جنہوں نے غریبوں کا حق ان سے چھین لیا. اب ایم این اے صاحب کو بھی لا کے وہ کرا کے انہوں نے اب کمرشل بیسس پہ ان کو بٹھایا، زیڈ ایم ٹی کو، جس کے ہونر ہے ڈاکٹر انوار امان مچیارہ صاحب، ذوالفقار رمزی صاحب، ممتاز مسلم صاحب. یہ چاروں گروپ والے جو ہیں یہ کمرشل بیسس پہ اب یہاں چلا رہے ہیں، چیریٹیبل کلینک زیڈ ایم ٹی کے نام سے ہے. تو اگر یہ یہاں پہ کیمپ رکھنے دیتے تو آج ہمیں پتہ ہوتا نا کہ یہ کیمپ کہاں لگی ہے، ان کا باقاعدہ رجسٹریشن ہوتا کہ یہ کس نے لگایا ہے، کیمپ کہاں سے لگا ہے. تو انہوں نے کیمپ کی پرمیشن نہ دینے کی وجہ سے جب باہر کیمپ لگا، باہر کیمپ میں اس بچے کی یہ حالت کر دی انہوں نے. اب بات یہ ہے اصل وہاں ابھی نہ پولیو کا کمپین کرنے دیتے ہیں، نہ ڈی پی ٹی ویکسینیشن کا کیمپ کرنے کا پرمیشن بالکل الاؤ نہیں ہے. ایک بس کاروباری طبقے کے بیس پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی بندش کی وجہ سے جتنا نقصان غریبوں کو ہو رہا ہے، جو پہاڑیوں پہ بیچارے غریب طبقے کے مزدور کار لوگ رہ رہے ہیں. تو کم سے کم ہم یہ مطالبہ چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سے، گورنر صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہ خدا را اس معاملے کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرے اور یہ غریبوں کے منہ سے جو سوکھا نوالا چھینا ہے تو یہ ان کا حق پہنچے. اگر آج یہ کیمپ وہاں ہوتا تو اس بچے کی حالات یہ نہ ہوتی. لوگ اب یہ بچہ کہاں لے کے جائیں؟ باپ اس کا مزدور بیچارہ، اس کو دیکھ کے اس کی جو حالت ہوئی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا کہ اس ادارے کو اسی بیسمنٹ پہ لا کے اسی نام پہ کریں اور 24 آور کریں اور لیبر روم مسٹ ہو اور ٹریٹمنٹ بھی اسی چارجز میں غریبوں کو ملے. آخر میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال کرے تاکہ اس قسم کے حادثات سے بچا جا سکے. میں پاکستان میں رہنے والے تمام مخیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان دونوں بچوں کے علاج کے لیے آگے بڑھے، سید بادشاہ سے خصوصی مالی تعاون کریں یا خود علاج کرائیں اور دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کریں. ملک سے باہر تمام پاکستانیوں سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ اسکرین پر دیے گئے نمبروں پر رابطہ کریں اور اس متاثرہ خاندان کے ساتھ دل کھول کر صدقہ جاریہ کے طور پر مالی مدد فرمائیں تاکہ ان معصوم بچوں کے علاج کا راستہ آسان ہو جائے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.